حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتایا، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور پھر میں دوبارہ کعبہ ہوں تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا؟ میں کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا۔ ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، انہیں 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، تو مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی، اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، استغفار اللہ کی رحمت نازل کر۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی مانگ۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافی ہی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا۔ میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ 2 بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتے ہیں اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے، اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ اتیار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، بھوک بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔
تو आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उससे माफी मांग, उसे मना ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हजरत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ ही गए हैं, ये जहां उलझ गए हैं वहां ये लोग उलझ गए, अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। तो आला हजरत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? कहने लगा जी 12। तो आला हजरत ने घड़ी घुमाई, अब क्या बज गया? कहने लगा 4 बज गए। फरमाने लगे बज गए ना 4? कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा क्यों दी है? फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है। कहने लगा जी वो तो ठीक है, तो महीना नहीं हो सकती। अड़ा हुआ बंदा, उसका कोई इलाज है जो अड़ जाए? उसके लिए कुरान कहता है इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसे सलूट करो दूर से, उसे कहो तू जान और तेरा। कहने लगा जी हो नहीं सकती पूरा महीना। फरमाने लगे यार तू जा अपना काम कर। वो शख्स कहता है मैंने दरवाजा खोला आला हजरत का, कमरे से बाहर निकला तो तेज बारिश हो रही। वापस आया तो मैंने कहा अहमद रजा ये अकीदा कहाँ से लिया है? फरमाया दरवाजा मुस्तफा से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें कि अल्लाह को मनाना चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए, उसकी बरकत। हजरत मूसा सारी कौम को लेके निकल गए। आओ भाई मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे। जब बाहर निकले देर तक दुआएं होती रही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने वही फरमाई कि मूसा आपकी कौम में ना एक शख्स है जिसको 40 साल हो गए नाफरमानी करते, उसने रब से सुलह नहीं की। कितने लोग हैं? 1। और 40 साल से वो नाफरमान है, उसको मजमे से निकाल दो बारिश हो जाएगी। अगर एक गुनाहगार की वजह से बारिश रुक जाती है और जहां दरवाजे खुले हुए हो, जहां तन्हाइयां खौफनाक हो, और जहां तबाही उतरी हुई हो, और जहां लोग करोड़ों रुपया माल हड़प कर गए हो, और जहां उलमा को हथकड़ियां लगा के ठंडी जमीनों पे लिटा दिया जाए और कौम कह रही हो अच्छा हुआ अच्छा हुआ, और लोग फबतियां उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो फिर उस कौम पे किस तरह करके फजले इलाही। और ये मौलवी का मामला नहीं, ये तो मिम्बर रसूल का मामला है। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा पीर मेरा वारिस है, हुजूर ने फरमाया आलिम मेरे दीन के वारिस है। हाँ हुजूर ने फरमाया जिसने आलिम के चेहरे का दीदार किया समझे मैंने अपने नबी की ज़ियारत की है। लेकिन यहाँ तो खैर ये उन्मान नहीं, वरना मैं इस पर जाता है। तो कहा एक बंदा है 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। हजरत मूसा ने ऐलान कर दिया भी एक शख्स है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। पता तो होता है ना सबको, मुझे भी पता है कि मैं अंदर से कैसा हूँ, और आपको भी खबर तो होती है ना जी। जब बात हो रही होती है तो फिर पता तो चलता है ना कि बात कहाँ जाके सेट हो रही है, पता चलता है ना। उसे भी चल गया पता, अब अंदर ही अंदर रोने लगा। और देखो इमाम राजी और इमाम गजाली दोनों ने लिखा है कि इस दर्द से रोया, इस दर्द से कि इधर वाले को भी पता ना चल जाए, मजमे के अंदर खड़ा है, और इधर वाले को भी इस्तिगफार, देखो इधर वाले को भी पता ना चल जाए, और इधर वाले को भी कहीं हुजूम में गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई, हुजूम में गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई, रोए भी पर किसी को आंसू नहीं देखने दिए। अब इस दर्द से कहता है अल्लाह तू तो माफ करने वाला है ना, तू तो माफ करता है, पर्दा पोशी करता है। और मालिक अगर लोगों को पता चल गया तो मेरे तो बच्चों का भी जीना हराम कर दे। या अल्लाह मेरी तो आने वाली नस्ल भी तड़प के वक्त गुजारेगी। मालिक तू माफ कर दिया करता है, लोग नहीं माफ करते। ऐ अल्लाह ये मेरी खूबियां भूल जाएंगे, मेरी खामियों पर बात। मालिक मैं ये जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकता, फजल फरमा। हजरत मूसा ने दोबारा ऐलान किया निकलते हो कि नहीं निकलते? फिर तड़पा खुदावंदा मुझे बेआबरू न कर, ये जिल्लत और रुसवाइयां ये नहीं बर्दाश्त होती। अल्लाह दरगुजर। हजरत मूसा ने तीसरा ऐलान किया निकलता है या मैं फिर उसका नाम लूं, अल्लाह से पूछ के नाम लूं उसका, बताओ कौन है। अब तो तड़प गया, कहने लगा मालिक मैं तेरी बारगाह में इस्तिगफार करता हूं, आइंदा नहीं करता, आइंदा नहीं करता। ये लफ्ज अदा किए, बंदा कोई भी नहीं निकला। रब करीम ने बारिश अता कर दी, तेज बारिश। जब बरसी ना तेज बारिश,
لوگ تو نہیں دیکھ کے دوڑ گئے تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لیا، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش جو ہوئی ہے تو یہ بھی اس گناہگار کے سبب سے۔ اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کو کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کریں، کثرت سے کریں، ذوق سے کریں، مصلی آباد رکھیں، ہر شے دیکھو نا، جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے، بستر آباد رہتا ہے، ہمارے دیگر معاملات، اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی ہے، طبیعت بے قرار رہتی ہے۔ انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ایسے کسی کو کوئی خبر کہ 6 فون اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے مینٹلی طور پر۔ وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے۔ کبھی سارے موبائل بند کر کے نا، سارے بچے ہر چیز سائڈ پہ کر کے مصلی پہ بھی آنا چاہیے، اور مالک تو بڑا ہی کریم ہے، اللہ تو بڑے کنز المال کی حدیث سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی۔ جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری۔ مالدار جب تھا تو بڑی موج کری، اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا، ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے، یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے، یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا۔ تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے، لیکن آ تو گیا ہے نا، چلو دے دو۔ تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا، فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے، تم دے دو۔ اسے دے دیا، جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اوہو وہ تو میں نے اس طریقہ سے استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے علاج کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا، اب معاف کر دے۔ 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی۔ حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا، آسانی تھی، 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غربت ہے، یہ تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا، بیمار ہوا ہے تو آیا، اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا۔ 70 دفعہ توبہ توڑی۔ ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا، دولتیں بھی تھی، آسانیاں بھی تھی، دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں، جب بولے جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا کریم ہے، مجھے خالی نہیں لوٹاتا، تڑپ اٹھا، آنسو نکل گئے، اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے، آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا، آج میرا بن کے آیا ہے۔ تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا، آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرو۔ استغفار کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے، میں نے اب کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے، برف باری دیکھنی ہے، سیر کرنی ہے، 10 دن کی چھٹیاں وہاں گزارنی ہے، چلو 7 چھٹیاں وہاں گزار لو، 3 دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو، روزے رکھو، دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو، تلاوت، کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ، حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے، نبی پاک کی نعت کے لیے، اذکار کے لیے، بزرگوں کے لیے، پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔